السلام علیکم ویورز۔ وہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں فیس بک چلانے میں مصروف تھی۔ خالدہ بیگم کوئی چوتھی بار اسے گھور کے دیکھ کے جا چکی تھی، لیکن وہ موبائل پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ہائیکا، تھوڑی دیر موبائل کو چھوڑ دو، کچن میں میری مدد کراؤ، تمہارے ابو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑے غصے سے بولی، امی میں کوئی کسی سے گپے نہیں لگا رہی ہوں، اپنی نوٹس ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ پہ کلک کرتے ہوئے کہا، اللہ ہی سمجھے تمہیں لڑکی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی اور پھر ایک دفعہ موبائل پہ مصروف ہو گئی۔ ہائیکا کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، ہاں فیشن میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کچھ وہ دیکھنے میں بھی نارمل ہی تھی، لیکن فیشن اور میک اپ کی وجہ سے وہ خود کو خوبصورت بنا لیتی تھی۔ یہ بھی کالج کے ابتدائی دنوں کی ہی بات ہے کہ کالج سے واپسی پر وہ روز جدھر سے گزرتی تھی وہاں دکان پر بیٹھا ایک ہینڈسم لڑکا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر متوجہ ہونے لگی۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے دکان پر جانے لگی۔ شروع میں بس آنکھوں میں بات ہوتی تھی، لیکن ایک دن جب پیسے واپس کرنے کے بہانے اس نے اپنا نمبر بھی ہائیکا کے ہاتھ میں تھما دیا تو ہائیکا نے بغیر کوئی حجت کیے چپ چاپ لے لیا، اور پھر یہ رابطہ کب میسج سے کال تک پہنچا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ گھنٹوں پڑھائی کا بہانہ کر کے زبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ وہ دیکھنے میں تو بالکل کسی ہیرو جیسا تھا ہی، اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ سلجھی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے اس دن میں ہائیکا سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ یہ باتیں ہائیکا کو زمین سے آسمان پر لے جاتی تھی۔ اسے اس دنیا میں زبیر سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کب اس کے امتحان کے دن قریب آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بس دن رات زبیر سے باتیں کرتی تھی۔ امتحان جیسے تیسے ہو کے گزر گئے، لیکن اب بھی اس کی مصروفیت وہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بالکل خالدہ بیگم کی مدد نہیں کرتی تھی اور پورا دن موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ ہائیکا کے ابو ایک سرکاری ٹیچر تھے، ان کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی، گزارا بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن انہیں اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ زبیر تم بلا وجہ کی ضد کر رہے ہو، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی، کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کی، وہ اتنے دنوں سے اسے سمجھا کے تھک گئی تھی، لیکن وہ ایک ہی ضد لے کے بیٹھا تھا، کیوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں یا مجھ پہ یقین نہیں؟ جس جگہ یقین نہ ہو وہاں محبت کا کیا فائدہ؟ میں کل رات اتنا رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، رو رو کے مانگا ہے تمہیں اللہ سے، اور تم ہو کے میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ ناراضگی سے بولا، ٹھیک ہے نا میں ملوں گی، کیوں نہیں ملوں گی، تم اپنی امی سے بات کرو پہلے۔ وہ بھی ضدی تھی، کر چکا ہوں بات، وہ بس میری نوکری کا انتظار کر رہی ہیں، وہ نارمل انداز میں بولا۔ اور ہائیکا بس اب اتنا ہی ہوتا ہے، میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے ساتھ ایک دفعہ مل نہیں سکتی ہو؟ بس میں کل تمہارے کالج کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم کل نہ آئے تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور ہاں ایک دفعہ اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا۔ اس نے کال کاٹ دی تو ہائیکا نے واٹس ایپ پہ دیکھا تو اس نے اپنا بازو پر کٹس لگائے ہوئے تھے۔ یہ کیا پاگل بن ہے زبیر وہ میسج ٹائپ کر رہی تھی، لیکن ریپلائی نہیں آیا۔ وہ رات تک انتظار کرتی لیکن جواب نہیں آیا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہائیکا چپ چاپ ابایا میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی، پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد ہائیکا اس پر اور زیادہ یقین کرنے لگی تھی، پھر وہ اکثر اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ زبیر، یہ لڑکی کون ہے؟ احمد نے زبیر کی گیلری کی ایک پکس اوپن کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک گھٹیا لڑکی، وہ زور سے ہنسا۔ اچھا تو بھائی نے نئی لڑکی پھنسائی ہے اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی، وہ ناراضگی سے بولا۔ اکیلے ہی مزے لوٹ لیتے ہو کیا؟ ہمارا حصہ کاشف نے سگریٹ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو بھی حصہ ملے گا بہت جلد، بس تھوڑا سا انتظار کرو، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ احمد تو کسی خالی گھر کا انتظام کر، سوموار والے دن میں لڑکی لے آؤں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ دونوں شیطانی ہنسی ہنسے۔ ارے زبیر یہ کیا، یہاں کیوں لے آئے ہو؟ زبیر کو گھر کا دروازہ کھولتے دیکھ کر ہائیکا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، امی سے ملوانے لایا ہوں یار۔
अच्छा तो ये था तुम्हारा सरप्राइज, तुम भी ना। वो मुस्कुराई और उसके साथ अंदर आ गई, लेकिन अंदर घर बिल्कुल खाली था। जुबैर, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? वो कुछ डरते डरते बोली। अम्मी अंदर सो रही हैं, बस उठने ही वाली होंगी। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ तुम्हारे। उसने नरमी से उसके गाल को छुआ, वो फिर थोड़ा और करीब आया और एक बोसा उसके गाल पर किया। वो थोड़ी पीछे हटी। जुबैर, अभी जाओ यहाँ से, अम्मी उठ गई तो क्या सोचेगी? वो शर्माते हुए बोली। वो उठ के बाहर निकल गया। जल्दी आना, अम्मी से दोस्त के घर का झूठ बोल के आई हूँ, उसने पीछे से आवाज लगाई। वो घड़ी पे टाइम देख रही थी। 1 घंटा गुजर गया था लेकिन वो वापस नहीं आया था। वो उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। अब उसे परेशानी हो रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और 2 लड़के अंदर दाखिल हुए। आप कौन? उसने दुपट्टा सर पर लेते हुए कहा। हम जुबैर के दोस्त हैं, आज रात हम आपको कंपनी देंगे। जुबैर अब आपसे उकता गया है, एक ने हाइकर की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये क्या बकवास है, दूर हटो मुझसे, मेरा जुबैर ऐसा नहीं कर सकता। वो बेयकीन थी। अच्छा रुको, सबूत दिखा देते हैं। उसने नंबर डायल करके कॉल मिलाई जो जुबैर ने पिक कर ली। हाँ, लड़की को छोड़ आया है घर? वो स्पीकर ऑन करते हुए बोला। हाँ छोड़ आया हूँ, मेरे किसी काम की नहीं रही, अब तुम लोगों का जो दिल करता है करो। वो तड़प उठी तब चिल्ला के बोली, जुबैर ऐसे ना बोलो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो किसी आखिरी उम्मीद के तहत बोली। जाओ घटिया औरत, पता नहीं किधर किधर से मुंह काला करके आती हो, खबरदार मुझ पे कोई इल्जाम लगाया तो। वो भी गुस्से से बोला। ये कैसे अल्फाज अदा कर रहा था वो। और हाँ, आज रात मेरे दोस्तों को खुश करो और तुम लोग जिंदा मत छोड़ना इसे। वो बेदर्दी से कहकर कॉल काट चुका था। वो भेड़िए की तरह उस पर झपटे। वो लाख भीख मांगती रही लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। उसे गई रात होने को आई थी। आबिद साहब इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे। दोस्त के घर कॉल करके पूछा था लेकिन उसका कहना था कि यहाँ तो वो आई ही नहीं थी। जब अचानक फोन बजा, उन्होंने उठाया तो मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा था। हमें कचरे के ढेर में सरकटी एक लाश मिली है जिसे 2 लोगों ने जिनसी ज्यादती के बाद यहाँ मार के फेंक दिया है। हुलिया बिल्कुल वैसा है जैसा आप आज FIR में लिखवा कर गए थे। आप लाश की शिनाख्त कर लीजिए। उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, बस इतना ही बोल पाई। वो हमारी बेटी नहीं है, आप लाश को दफना दीजिए। और वो सोफे पर ढह से गई।